السلام علیکم۔ آج پھر میں حاضر ہوں آپ لوگوں کی سکرین پہ وہی پرانی ویڈیوز کو سکرین پہ چلاتے ہوئے کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتیں اپنے بارے میں سناتے ہوئے اور اپنی جو جرنی رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تو میری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کچھ کھٹی میٹھی یادیں میری جو کہ شاید کہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو ملتی جلتی ہوں گی، تو میں آپ سے چلو یہ کہہ سکتی ہوں کہ کرنا چاہیے زندگی میں۔ بہت اتراؤ چڑھاؤ آتے ہیں، ہر طرح کا انسان کا ہوتا ہے۔ جب جیسا گھر کی روٹین ہوتی ہے ویسے ہی دماغ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، دماغ چلتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ میں نے جب نئی میں نیچے اپنے اس گھر میں شفٹ ہوئی تو ہمارا جو سسرال تھا وہ ماشاءاللہ سے ایک بڑا پورا خاندان تھا۔ تو اس سے جب میں نکل کے تو میں سیپریٹ میں آئی اکیلی، دن کو بچے اسکول، گھر میں اکیلی، تو پتہ ہے میرا بہت جو تھا نا دماغ وہ بہت معاف ہو گیا تھا، بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھی۔ جیسے بس یہی بولیں کہ کھڑکیاں، جو ایک کمرہ ہوتا ہے تو اس کی کھڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ بالکل بند کر دی جائیں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ بس ہر چیز کو کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے، کہیں سیخ لگ جاتی ہے، کہیں کور لگ جاتا ہے، کہیں وہ کہتے ہیں بل پڑ جاتی ہے۔ اپنے اپنے زبانیں ہوتی ہیں، جیسا دیس ویسا بیس، جیسی زبان ویسے لفظ، تو میں بھی کچھ ایسا ہی یوز کر رہی ہوں۔ تو وہی حالت میری ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو گھر میں بور۔ پھر میری ایک کزن نے مجھے مشورہ دیا، کزن کیا میری دوست، میری بہن ہے۔ ہم کزنوں میں تو کزن لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، بہنیں لفظ استعمال ہوتا ہے، اور میری وہ دوست بھی ہے۔ تو اس سے میں نے بات کی تھی، تو پھر اس نے مجھے مشورہ دیا، لیکن میں نے جیسے کہ آپ سے بولا تھا کہ یوٹیوب نے میری زندگی آسان کر دیا ہے۔ آسان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میری ارننگ ہو رہی ہے یوٹیوب سے، آسان سے میرا یہ مطلب تھا کہ میں یوٹیوب میں جب سے انوالو ہوئی ہوں تو میرے جو بھی تھے نا نیگیٹیویٹیز وہ سب آہستہ 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 جاتی رہی ہیں۔ تو کافی ہیلپ ملی ہے میرے مائنڈ کو سیٹ اپ ہونے میں۔ میرے جو دماغ تھا، جو چیز بند ہو گئی تھی وہ آہستہ آہستہ کھڑکیاں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، مجھے سمجھ آئی ہے۔ بالکل کنفیوز سی ہو گئی تھی، تو الحمدللہ سے روٹین پہ آئی ہوں۔ بس نیا کچھ سوچنے کا، سوچ وچار کرنے کا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میرا دماغ آہستہ 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 ریپیئر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو پھر بعد میں بیچ میں سے کچھ ایسی ٹریجڈیز ہو گئی تھی کہ میں بالکل واپس پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ میرے بھائی کی صحت خراب ہو گئی تھی، پھر آپریشن بتا دیا گیا تھا، تو پھر اس کے 3 آپریشن ہوئے ہیں، جب تیسرا ہوا ہے تو بس پھر ایسا ہوا ہے کہ نہ پوچھے، میں بالکل پیچھے واپس میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو ایک خالی لائن کی طرف چلی گئی تھی۔ میری تو کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ آپ یقین کریں کہ میں 2 بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتی تھی۔ جب بیٹھتی تھی تو بس یہی ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایسے میں کسی سے بات نہ کروں، کوئی بندہ آئے تو بس ایسے دل کرے کہ میں چھپ جاؤں، کسی کے سامنے نہ جاؤں۔ پھر وہی روٹین، بس سمجھ نہیں آ رہی تھی، 2 بندوں کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، کہیں ایکٹیویٹیز نہیں، کسی کے سامنے نہیں جانا۔ میرا ماشاءاللہ سے خود کا گھر میں ہربل کا اچھا خاصا چل رہا تھا کیا تھا ہے بھی الحمدللہ سے، ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر میں نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، صحت بھی خراب رہنے لگی ہے۔ اور پھر ایک دن مجھے خود، جو کہ سب سے زیادہ مخالفت کرتے تھے میرے یوٹیوب چینل کی، صرف میری ضد کی وجہ سے مجھے اجازت دی گئی تھی، تو انہوں نے خود مجھے بولا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی کام وغیرہ شروع کرو، اس طرح کچھ دوبارہ سے کرو، تم بالکل اس طرح پاگل ہو جاؤ گی۔ ڈپریشن کی دوائی تک لگ گئی تھی۔ تو پھر میں نے دوبارہ سے یوٹیوب کی طرف آئی ہوں، پھر کافی میں نے سوچا ہے، سوچنے کے بعد 4 ماہ پہلے میں نے دوبارہ سے یوٹیوب کی طرف کیا، تو الحمدللہ سے آہستہ 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 میری روٹین کافی چینج ہوئی ہے۔ کافی اب تو یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی کے سامنے چلی جاتی ہوں، بات کرتی ہوں۔ تو پہلے میرا بہت ہی مشکل، بہت ہی بری حالت تھی، تو میں یہاں پہ اس کا کریڈٹ بھی یوٹیوب کو ہی دوں گی کہ اسی کی وجہ سے میرے اتنی ہیلپ ہوئی ہے کہ مجھے دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹا دیا گیا ہے۔
تو پھر میں وہی بات یہاں پہ کروں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھیں، ایسا کام ہو جو گھر میں ہی ہو جائے، باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یوٹیوب کی طرف ہی آئیں۔ کتنے آن لائن کام ہے، کتنا سسٹم ہے، لیکن میری نظر میں جو سب سے بیسٹ ہے وہ یوٹیوب ہی ہے، کیونکہ میں خود یوٹیوب پہ کام کرتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ بیسٹ ہے۔ اگر میرے جیسے بندے کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے، جسے تو سب کچھ بھول گیا تھا بالکل بولنے کا ہر طرح کا، اب یقین کریں کہ میں نے کتنی ویڈیوز اس میں اپنی زبان میں پہاڑی میں بھی بنائی ہوئی ہیں، جو کہ میں بعد میں کروں گی، لیکن پہاڑی بولنا مائک میں یا کیمرے کے آگے یا اس طرح تھوڑا بہت مشکل ہے۔ اب یقین کریں کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہماری مادری زبان ہوتی ہے، جو ہم بچپن سے بولتے ہیں، یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم انگلش بولتے آئے، اردو بولتے آئے، یہ بولتے آئے، ہم پہاڑی بولتے آئے، ہماری بیسیکل زبان ہے ہی پہاڑی، ہم بولتے ہی پہاڑی ہیں، لیکن کیمرے کے آگے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، مطلب سمجھ نہیں آتی ہے کیا لفظ بولیں کیا نہ بولیں۔ ہم روٹین میں تو ہم فر 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 بولتے، لیکن کیمرے کے آگے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر بھی میں بیچ بیچ میں لفظ کوشش کروں گی کہ استعمال کریے چھوڑا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے واٹر سیرم بنایا تھا، یہ اسی کی ریسیپیز میرے خیال سے چل رہی ہے، ہاں وہی چل رہی ہے۔ تو باقی میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ پتہ ہے زندگی میں بندے کو بہت ہوتا ہے، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل نہیں۔ میرے ہسبینڈ رات کو، جیسے کل کی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بولوں گی کہ میری ویڈیو دیکھیں، اب میرا 1000 سبسکرائبر ہو گیا، تو انہوں نے مجھ سے یہ بات بولی ہے کہ جب تمہارا چینل مونٹائز ہوگا تب میں کروں گا۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی ہے، میں اتنی ہنسی ہوں، بلکہ میں نے انہیں بھی بہت ہنسایا ہے۔ میں نے بولا ہے کہ فلاں آدمی تھا، تو وہ کہتا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ جی میں اپنے بیٹے کی شادی دیکھ جاؤں تو مر جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو جب شادی ہو گئی ہے تو پھر وہ بولتا ہے کہ یا اللہ جی میں اپنے بیٹے کے گھر بیٹا دیکھ جاؤں تو پھر میں مر جاؤں تو پھر کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو جب اس کے بیٹے کے گھر بیٹا ہوا ہے تو پھر تب اس نے آگے سے یہ بات بولی ہے کہ اللہ جی میرے بیٹے کے گھر بیٹا ہو جائے۔ تو وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بات سبسکرائبر پورے ہو جائیں، تو اب کہتے ہیں مونٹائز ہو جائے، تو وہی بات ہے۔ تو میں نے کہا جب ہو جائے گا تب آپ کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کی منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو منت سے لفظ یاد آیا کہ میں نے شروع میں بڑی کی ہے کہ آپ میرا چینل دیکھو، یہ کرو وہ کرو، اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہتی کہ میری ویڈیوز پہ بہت زیادہ ویوز آتے ہیں، بہت زیادہ نہیں آتے، لیکن الحمدللہ سے ناشکری بھی نہیں کرتی ہوں۔ 2-3 جو ایک دو ہفتے میں 6-7 ہوتے تھے، الحمدللہ سے اب ایک دن میں 15-20 ہو جاتے ہیں۔ مطلب اتنی ترقی کر لی ہے میرے چینل نے، یہ نہیں کر لی ہے کہ بہت زیادہ ہو گئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ سے ناشکری کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ٹائم تو ایسا آ گیا تھا کہ میں بہت تنگ پڑ گئی تھی، میں بالکل بند کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو، ایک تو ٹائم کا ویسٹ ہے، دوسرا اتنا کام یوٹیوب اوپر کام کرنا کوئی بے لیانا کام نہیں ہونا کہ بے لیا تو چلو یوٹیوب چینل بنا، یوٹیوب اوپر کام کرنا ہی بڑی محنت نکالی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں، خاص کر کے جب وائس اوور کرنی پڑتی ہے تب بہت باریکی سے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا لفظ یوز کریں، کون سا ایسا لفظ چن کے بولیں کہ اگلے بندے کو برا بھی نہ لگے۔ تو پھر آہستہ 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 بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ روٹین بن جاتی ہے، پھر بندے کو صحیح سمجھ آتی ہے۔ شروع میں جب میں نے فرسٹ ویڈیو کی تھی، اب یقین کریں کوئی 50 مرتبہ وائس اوور کی تھی، تو 50 مرتبہ ڈیلیٹ بھی کی تھی، مطلب اتنا تھا کہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کہ میں آپ کو پیچھے سے مطلب اپنا سبھی کچھ بتاؤں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس برتن اچھے نہیں ہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے، تو میں نے اپنی پوری ویڈیوز میں، میرے ویڈیوز خود ہیں ہی ایک موٹیویشن، کیونکہ میں نے اگر کسی ویڈیو میں وائس اوور ہنڈی پہ کی ہے تو میں نے اس میں لازماً کوئی نہ کوئی بات موٹیویشن والی کی ہے، آپ لوگوں کو
آپ کے برین کو واش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں نصیحت، کوئی نہ کوئی اچھی بات کی ہے، کیونکہ میں نے اپنی ساری ویڈیوز تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے دوبارہ سے ریسرچ کی ہے، تو میں نے کہا کہ میں نے خود ویڈیو جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں کسی کو اچھی نصیحت کروں، اچھی بات کی طرف لاؤں، تو میری الحمدللہ سے ساری ویڈیوز، ہر ایک ویڈیوز میں کوئی نہ کوئی موٹیویشن والی بات لازمی ہے۔ تو اب میں لفظ بہ لفظ بار بار آپ لوگوں کو کس لیے پکاؤں کہ میں یہ کروں تو وہ کروں۔ تو یہی بات ہے کہ آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہو، آج کل ہر ایک بندہ سمجھدار ہوتا ہے، تو ساتھ ہم لوگ اوپر زو کا بھی کام شروع کروا رہے ہیں انشاءاللہ، چھوٹا سا فونٹین سا بنائیں گے جس پہ یہ چھوٹے پرندے وغیرہ، کیونکہ بچے آج کل بہت تنگ کرتے ہیں، یہ بھی لائیں وہ بھی لائیں، تو لہٰذا اس لیے ہم وہ بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے بنانا ہے کیسے نہیں۔ تو دوسری بات یہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا مائنڈ بن رہا ہے تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور ہوتی ہے، ہر انسان میں۔ خدا تعالیٰ نے، میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی اگر انسان بنایا تو اس میں کوالٹی نہ ہو۔ وہی بات ہے نا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی سے کروں کس کس کو بے دخل، پھر جب سوچتی ہوں خدا تعالیٰ نے ذرے میں بھی بڑی حکمت ڈالی ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ انسان بے شک خدا تعالیٰ کی ایک بنائی گرے گئی بہت ہی عمدہ مخلوق ہے، اور ہر عقل سے ہر چیز سے نوازی گئی ایک مخلوق ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ناکارہ ہے اور فلاں بندہ کام کا ہے؟ ہمیں کیا پتہ خدا تعالیٰ کی کتنی ایک عنایت کس بندے کے بیچ پوشیدہ ہو، جس بندے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے، وہ کیا پتہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کتنی رکھتا ہو اہمیت اور کتنا مقام رکھتا ہو۔ تو لہٰذا ہمیں نہیں چاہیے کسی کو بھی اس طرح پوائنٹ آف ویو کریں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ تو جو لوگ کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے، میں تو کہتی ہوں کہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پہ ہی وہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ کبھی مائنڈ میں یہ بات مت سوچا کریں کہ فلاں بندہ ہمارے لیے کیا کہے گا۔ جس نے کہنا ہوتا ہے نا، جس نے آپ کے لیے بات کرنی ہوتی ہے وہ کرے گا۔ بے شک آپ بند کمرے کے پیچھے بھی بیٹھے ہوں گے نا، وہی بات ہوگی، آپ دروازہ بند کر کے بیٹھیں گے تو کہیں گے وہ فلاں دروازہ بند غریب ہے۔ جب آپ کھول کے بیٹھیں گے تو کہے گا آئے اس نے دروازہ کھول کے باہر بیٹھا۔ جب آپ آدھا کھولیں گے تو کہے گا وہ آدھے سے چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی فطرت ہے، نیچرل ہے، نیچر ہی ایسی ہے، جو بات کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ جب میں کسی کے منہ سے سنتی ہوں فلاں بندے نے میرے لیے اس طرح کی کوئی بات کی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ شکر اللہ، الحمدللہ خدا تعالیٰ نے ایسے بندے لگائے ہوئے جو میری غیبت کر کے میرے گناہ کم کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی یہی سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا کرم ہوتا ہے۔ جس لوگوں کے جتنے دشمن ہوتے ہیں نا، جتنی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، میں تو کہتی ہوں خدا تعالیٰ کا ان پہ بہت بڑا کرم ہے کہ ان کے گناہ خود ہی خود جڑ رہے ہوتے ہیں، خود ہی خود اس بندے کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں جو بات کرتا ہے۔ تو پھر گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ یہ بھی تو خدا تعالیٰ کی ایک عنایت ہی ہے نا کہ ہمارے گناہ بھی کوئی دھونے والا پیچھے ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئکن کو کلک کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ یہ ہے آپ کا اپنا چینل، نئی سوچ نئی امید۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔